ہماری سرحدوں پہ ایسی افواج ہے جنہوں نے ہمیں ایک سائے تلے, مجھے لگتا ہے نا نغمہ ہے کہ سائے تلے ہم اگر یہ نہ ہو تو ہم بے سکون ہیں. بالکل بالکل. تو ہم تو بڑی سیف زندگی گزار رہے ہیں, اور جس طرح ہم ان لفظوں میں سنتے ہیں کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں, تو ہم واقعی میں وہ جو پرچم کا سایہ ہے ان میں ان کو جو ہاتھ تھامے ہوئے وہ ہماری افواج ہی ہے. بالکل بالکل. تو اس پرچم کو ہماری افواج ہی تھامے ہوئے ہے جس کے سائے تلے ہم ایک ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سیف بھی ہیں. تو یہ جو فیل ہے نا ہمارے اندر, اب یہ بھی اسپیشل ہے. حالانکہ ہمارے بزرگوں نے جو قربانیاں دی اس ٹائم پہ تو کوئی ایسی چیز نہیں, ایٹامک پاور نہیں تھا پاکستان, کچھ بھی نہیں تھا اس ٹائم پہ. آج الحمدللہ پاکستان ان چند ممالک میں شمار ہے جو ایٹامک پاور رکھتے ہیں. اور اتنا شاید پاکستان, جب آپ اسپیس میں دیکھتے ہیں تو پاکستان شاید دیکھتے ہوئے میپ میں بڑا چھوٹا لگتا ہے, لیکن اس کی پاور کئی گنا زیادہ ہے. پچھلے پروگرام میں شاید کچھ پروگرام پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہم پاکستانی, اور پاکستان کا جو رقبہ ہے نا وہ لمبائی میں زیادہ ہے, چوڑائی میں کم ہے, اسی لیے ہم چوڑے میں زیادہ رہتے ہیں. اور الحمدللہ ساری زندگی ہم چوڑے میں ہی رہیں گے. وجہ یہ کہ ہماری آرمی اتنی چوڑے میں, تو ہمیں تو رہنا ہے نا, ان کے بیس پہ ہم رہ رہے ہیں, ان کے بیس پہ وہ بارڈر پہ کھڑے ہم سکون میں, جب تک وہ اللہ ان کو سلامت رکھے, ہماری آرمی کو, وہ جب تک سلامت ہے ہم بھی سلامت ہیں. آمین آمین. اگر ان پہ کوئی آنچ آئے گی تو ہم پر آئے گی. پہلے تو وہی بیٹھے ہیں ہماری حفاظت کرنے کے لیے. اسی لیے ہم تمام لوگوں کو یہی کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ کوئی ایسی پوسٹ نہ چلائیں کریں ان کے خلاف, کیونکہ وہی بیٹھے ہیں تو آپ کا ملک سیف ہے اور آپ زندگی گزار رہے ہیں اس ملک میں, ورنہ آپ بھیک مانگنے کے قابل بھی نہیں رہیں گے اگر کسی ملک میں چلے گئے تو. بالکل بالکل. آپ ان کی عزت کریں, یہی ہمارا ملک ہے. پاکستان زندہ باد اور پاک آرمی زندہ باد. بہت زبردست. اچھا جی, یہ جو ٹیچرز کے حوالے سے بات کر گئی ہے صاحب, ذرا اس کے حوالے سے بھی بتائیے. میرا فیوریٹ ٹاپک ہے یہ, بڑا اچھا لگا. بہت شکریہ یحییٰ صاحب کا کہ ہماری باتیں غور سے سن رہے ہیں. اور واقعی ٹیچرز کا رتبہ معاشرے میں کافی بڑا ہوتا ہے. مجھے بڑے فخر فیل ہوتا ہے. میں اب تقریباً 7 سال سے مین جاب کے علاوہ جو میری ہے پڑھا رہا ہوں, شوق ہے پڑھانے کا. تو کہتے ہیں میرے اپنے خود ان سے سنا ہے اساتذہ سے کہ جو اچھے اساتذہ ہوتے ہیں وہ روحانی والدین بھی ہوتے ہیں. اچھا, انہوں نے شاید بات کی ادب کے لحاظ سے, غالب میں جو سن پایا تھا کہ میں کچھ بتاؤں کہ ادب کا رشتہ جو شاگرد اور استاد کا ہے, اس کے ساتھ ساتھ کہ ادب آپ شاگردوں میں, کیونکہ ظاہر ہے اب ان آداب کے ساتھ ہمارا کلاس روم نہیں ہوتا جن آداب کے ساتھ ہمارے بزرگوں نے کلاس روم کو رکھا ہوا تھا, تو وہ ادب کا ہونا استاد میں اور وہ ادب اسٹوڈنٹ تک ڈیلیور کرنا, وہ تو اس طرح کی بات کر رہے تھے. بالکل. اچھا, اس میں یہ ہے میں کافی فرق آیا. میں جیسے 2005-06 سے میں تک میں گریجویٹ ہوا ہوں میں کمپیوٹر سائنس سے. تو ابھی یہ جب میں بتایا کچھ یونیورسٹیز میں وقتاً پڑھاتا رہتا ہوں ایز اے پارٹ ٹائم, تو بڑی خوشی ہوتی ہے. کچھ وہ اساتذہ جن سے میں نے پڑھا وہ ابھی تک پڑھا رہے ہیں, تو میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی سمجھاتا ہوں. بہت فرق آیا ہے معاشرے ظاہر وقت یا دور ادوار بول کے ادب شاگردوں میں انفارچونیٹلی, اگین میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا, میرے اسٹوڈنٹس بھی دیکھتے ہیں تھوڑے ناراض ہو جاتے ہیں کہ, لیکن میجورٹی میں کہوں گا وہ بات نہیں رہی کہ جو ادب احترام ہمارے دور میں تھا ابھی بھی ہوتا ہے. میرے کوئی استاد آ جائے